یمن کا ایک بادشاہ ہے، نام ہے اس کا اسد بن طبان، اور وہ بادشاہ کو کہتے تھے طبا، اس کا لقب تھا طبا اول، مشہور ہو گیا ایک نام سے طبا ہنجری، طبا ہنجری کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ میں کوئی لمبا سفر کرنا چاہتا ہوں، اپنے وزیر کو ساتھ لیا اور قافلہ بنایا۔ اب قافلے میں 1,13,000 پیدل ہو گئے، 1,30,000 گھڑ سوار، اتنا بڑا قافلہ لے کے یہ یمن سے نکلا۔ جس شہر میں جاتا ہے اس کا بڑا استقبال ہوتا ہے۔ یہ چلتے چلتے آ جاتا ہے مکہ شریف، مکہ میں آتا ہے تو اس کو ساس کو روکا پھول نہیں ملتا، کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں۔ اب بادشاہ ہے، ناز و ادا بھی ہے، تو بڑا حیران ہوا، وزیر کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کسی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا، پروٹوکول ہی نہیں دیا۔ وزیر نے کہا کہ یہاں ایک عمارت ہے جس کو یہ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، یہ وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں، انہیں بت بھی رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ کسی پارش کے آنے والے کو خاص عزت دیتے ہی نہیں۔ طبا نے کہا اچھا، اب دل میں ابھی اس نے سوچا، دل میں خیال کیا کہ میں اس کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا اور یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا، بچوں کو قید کر کے لے جاؤں گا، اس کعبہ کی جو رونقیں ہیں وہ مان پڑ جائیں گی۔ ابھی یہ دل میں خیال کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کے بارے میں بڑا غیور ہے۔ ابھی یہ دل میں خیال کیا کہ اس کا جسم درد کرنا شروع ہوتا ہے، سر میں درد ہے، آنکھوں سے، ناک سے، منہ سے بدبودار پانی نکلنا شروع ہوتا ہے۔ بہت حیران، ہر طبیب آگے بے بس ہو جاتا ہے کہ ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے۔ ایک عالم اس کے پاس آتا ہے، عالم نے آگے کہا کہ طبا تمہاری بیماری کا علاج میرے پاس ہے، لیکن ایک بات کا سچا جواب دینا پڑے گا، یہ بتاؤ کہ کعبۃ اللہ کے بارے میں کوئی غلط خیال تو نہیں آیا؟ اس نے کہا خیال تو غلط آیا، کہا صرف اس سے توبہ کر لو اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اس نے اپنا ارادہ بدلا، خیال بدلا، فوراً اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی۔ پہلی دفعہ خانہ کعبہ پہ گناہ چلانے والا یہی طبا ہنجری، اس نے کعبۃ اللہ کی عزت کا خود اہتمام کیا اور حضور جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ میں دین ابراہیم پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کہ مکہ سے نکلتا ہے اور مدینہ منورہ اس وقت شہر آباد نہیں ہے، ایک چشمہ ویران ہے، سنسان جگہ ہے، بیابان میں آ جاتا ہے۔ وہاں آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد طبا اعلان کرتا کہ چلو واپسی چلتے ہیں۔ واپسی چلنے لگے 4,000 علماء میں سے 400 فیصلہ سناتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ چھوڑ کے ہم تو کہیں نہیں جائیں گے، ہم نے یہی رہنا ہے۔ طبا پوچھتا خیریت ہو کیا بات ہے؟ ویران بیابان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی شہر ہے، یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ چیزیں دیکھ کے کسی سہولت کے پیش نظر سے رکنا ہی نہیں ہے، رک صرف ایک وجہ سے رہے ہیں، ہمیں ایک ذات کا انتظار ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ان کو قرآن دے کے بھیجے گا، اللہ کعبہ اور مدینہ کو ان کے ذریعے عزت عطا فرمائے گا، اس شان کے مالک ہوں گے، قیامت کے دن لواء الحمد ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ ساری شانوں والا نبی مکہ میں پیدا ہو کے ہجرت کر کے اس جگہ مدینے میں آئے گا۔ ہم کہیں نہیں جانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے جیتے جی وہ ذات آ جائے ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، اگر ہمارے جیتے جی نہ بھی آئے کم از کم ہماری نسلیں تو اس کی زیارت کر دے گی۔ ہم کہیں نہیں جانے والے، ہم نے یہیں پہ رکنا ہے۔ طبا نے کہا اچھا اس نبی نے یہاں آنا ہے؟ جی یہاں آنا ہے۔ طبا کہتا ہے پھر رکنے والے صرف تم نہیں ہوگے، اس ذات کا انتظار کرنے والوں میں بادشاہ طبا بھی ہوگا، میں بھی یہیں رکنے لگا ہوں، مجھے بھی اسی ذات کا انتظار ہے، میں بھی یہیں رہوں گا۔ 400 گھر تعمیر کروایا طبا ہنجری نے ان علماء کے لیے، مال و دولت دیا، شادیاں کروائیں، سب کچھ دے کے کہتے ہیں کہ سب کچھ اس لیے دے رہا ہوں تو محمد مصطفیٰ کے انتظار میں یہاں تک، ان کے استقبال میں یہاں تک۔ اس سے معلوم ہوا حضور جانے کائنات کے استقبال میں آپ کی آمد میں گھروں کو بسانا، گھروں کو سجانا، مال و دولت خرچ کرنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔